السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یونس آیت نمبر 94 سے لے کر 97 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ فَإِن فا حرکت ہے، حمزہ پر حرکت ہے، نون ساکن ہے تو پہلے والے حرف سے ہم ملا کر پڑھیں گے۔ کاف حرکت ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا آیا ہے تو یہاں نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ فی میں یا مدہ ہے اور شکم کا شین پر حرکت ہے، کاف پر دو زیر ہے، تنوین ہے، مگر میم پر تشدید ہے تو اس کا غنہ ہوگا، اور پھر دوسرے میم پر بھی تشدید ہے تو اس کا غنہ ہوگا، اور مد ہے، مد منفصل تو اسے 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ حرکت، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا آیا ہے تو یہاں نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ لام پر سکون ہے تو پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے، اور نون کیا ہے؟ حرکت ہے مگر اس پر مد ہے، مد منفصل، اسے بھی 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ پر زیر ہے، حرکت ہے تو جل پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین، اسے بھی جل پڑھیں گے۔ کاف حرکت، فا حرکت، سین پر سکون ہے تو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور حمزہ اور لام پر بھی حرکت ہے اور لام پر تشدید ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، نون حرکت ہے اور یا پر حرکت ہے، قاف پر سکون ہے۔ یہ خلخلہ کا قاعدہ پڑھتے وقت آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی، جیسے یک، اس طرح۔ را حرکت ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اور نون کیا ہے؟ حرکت ہے۔ لام پر سکون ہے، یہ حروف قمری کا قاعدہ ہے۔ تا پر کھڑا زبر ہے تو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف آیا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، اور با پر سکون ہے تو قلقلہ ہوگا، اور کاف کو اگر ہم رک رہے ہیں تو کاف کو ساکن کر دیں گے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين۔ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم۔
صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ فَإِن پھر اگر کنتا آپ ہوں گے فی شکن شک میں مما اس چیز سے جو انزلنا ہم نے نازل کیا الیکا آپ پر فاسأل الذین پس آپ سوال کرو ان لوگوں سے یقرؤون الکتاب جو پڑھتے ہیں کتاب کو، ان سے سوال کیجئے من قبل کا آپ سے پہلے لقد جاءک الحق البتہ تحقیق کہ آ گیا آپ کے پاس حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے فلا تو نہ تکونن تم ہو جانا من الممترین انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا ولا تکونن اور نہ تم ہو جانا من الذین ان لوگوں میں سے جو کذبوا جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو فتکونا پس وہ ہو گئے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو وہ کیا ہو گئے؟ نقصان اٹھانے والے ہو گئے وہ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو حقت آ گیا حق علیہم ان کے پاس کلمت ربک اللہ کا کلام لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے ولو جاءتہم اور اگر آ جاتا ہم ان کے پاس کل آیتین ہر ایک نشانی حتی یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم ان کو دکھائی دیا دردناک عذاب وہ دیکھ لیتے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جھٹلایا نا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور حق کو جھٹلایا اور وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ اور اللہ کے کلام پر جو ایمان نہیں لاتا، اگر وہ جب تک ایمان نہیں لاتا جب تک دیکھ لے دردناک عذاب کو، یعنی قیامت تک عذاب کو جب دیکھ لے گا تب تک وہ ایمان نہیں لانے والے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، نبی کی پیروی بھی نہیں کی، اور تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ جب وہ عذاب کو دیکھتے ہیں حشر کے میدان میں، قیامت میں، تو انہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہم نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیے، نبی کی پیروی بھی نہیں کیے۔ تو جب وہ عذاب کو دیکھ لیتے ہیں، دردناک عذاب کو، تو جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت نقصان اٹھانے والوں میں ہمارا نام لکھا گیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں آج کی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔